تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ پورے ملک بھر میں ان کی خطابت اس سپیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ راجدھانی بھی اس وقت پیچھے پڑ گئی ہے، حضرت اس سے آگے نکل چکے ہیں۔ آگے اس خطیب باوقار کو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، مگر اس طرح نہیں جس طرح آپ سن رہے ہیں۔ یہ سماعت کا ذوق نہیں ہے، پورا مجمع محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایدت مزہ نہیں، ایدت مزہ سواؤ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بس چار مصرے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت کے ایک بڑے مفتی ذیشان قوم و ملت کے پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان جن کے سینے میں ہے حدیث و قرآن، وہ ہے مبلغ اسلام مبلغ حدیث و قرآن حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فیروز علوی اسماعیلی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ کو آپ کی سماعت کی سوق تک، آپ کی سماعت کی عدالت تک چناب دیناری پوری پہنچانے کی بھرپور صحیح اور کوشش کر رہا تھا۔ پورا مجمع اپنے نبی کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا اور پانچ گز کی زمین کو گواہ بنا کر کے یہ اعلان کر دو، دیوانہ مصطفیٰ جب بولتا ہے تو ساری دنیا کی چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں اور دیوانہ مصطفیٰ کی آواز میں دور ہو جایا کرتی ہے۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیے اور بولیے یا رسول اللہ، جھوم سے بولو یا رسول اللہ، پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ چرچا نبی کا عام کیا، کیا برا کیا؟ چرچا نبی کا عام کیا، کیا برا کیا؟ مولانا مطیع الرحمان صاحب نے اپنے گھر میں شادی کے موقع پر میلاد کا اہتمام کیا، کیا برا کیا؟ کیا برا کیا؟ پھر خطاب فرمانے کے لیے مفتی فیروز ماشاءاللہ، یہ میرے بہت ہی قریب اور میری جماعت کے ایک ایسے مداح پیغمبر ہیں جو انشاءاللہ اسٹیج پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ نوازتے ہیں، اور یہ معاملہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب تک وہ بزم پاک میں نے سنا کہ حضرت علامہ مولانا طاہر الاسلام صاحب قبلہ اور رضوی سبحان اللہ، یہ ان کے بڑے ساروں ہیں جن کے یہاں آج اصال ثواب کی محفل بھی ہے، اور میں نے سنا کہ ان کی بیٹی کے شادی کی خوشی میں لوگ گانا بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، باکس لگا کر انجوائے کا سسٹم بناتے ہیں، مگر حضرت علامہ و مولانا مطیع الرحمان صاحب نے پوری باتوں کو ہی لگی پورے بیان پر بہار کو یہ پیغام دیا، شادی نبی کی سنت ہے، سنت والی شادی میں ڈی جے نہ بجاؤ، باکس نہ بجاؤ، اگر کبھی یہ نہ چل جائے تو مصطفیٰ کی مینار کا اہتمام کرو، نبی کے ذکر کا اہتمام کرو، علماء کو بلاؤ۔ اللہ کی قسم یہ وہ علماء ہے جناب نے نیا جملہ آپ کے ذہن پر دینا چاہتا ہے، جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں خراب ہوتی ہے، جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں خراب ہوتی ہے، اور جہاں علماء کی عزت نہیں ہوتی وہاں نسلیں خراب ہوتی ہے، وہاں نسلیں خراب ہوتی ہے۔ چرچا نبی کا عام کیا، کیا برا کیا؟ ہم نے مفتی فیروز کو بلایا، کیا برا کیا؟ اشرفی ہو ڈنڈے کی چوٹ میں، اشرفی ہو ڈنڈے کی چوٹ میں، مگر محبت سے امام احمد رضا کا نام لیا، کیا برا کیا؟ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین باتوں کا ماشاءاللہ میں نے رضا کا نام لیا، کیا برا کیا؟ میں نے رضا کا نام لیا، کیا برا کیا؟ دیوبندی وہابی کے منحوس ریل کا
دیوبندی وہابی کے منحوس ریل کا ارے رضا نے چکا جام کیا، کیا برا رضا نے چکا جام کیا اور یہ مجھے 10 کے اوپر 10 دیا، کیا برا کیا؟ ارے کیا برا کیا؟ دیوبندی وہابی کے منحوس ریل کا چچا رضا نے جام کیا، کیا برا کیا؟ اور مولانا موتی الرحمان صاحب کی اس محفل پاک میں میں نے بستی بستی کریا کریا کا نعرہ لگایا، کیا برا کیا؟ کیا برا کیا؟ تو آئیے پورا مجمع عشق و محبت کو انشاءاللہ ایک وجدانی کیفیت بخشیے اور بولیے عشق و محبت، عشق و محبت، زور سے زور سے زور سے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، علم کا سورج، علم کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، لوگ پوچھتے کہ چراغ بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بہت چلاتے ہو، ایک کرامت دکھا دو حضور، تاج الشریعہ کی ایک کرامت دکھا دو۔ تو میں نے عرض کیا آپ دعاؤں سے نوازیں، یہ واقعات کافی ہے کرامت کے لیے، یہ واقعات کافی ہے کرامت کے لیے، ارے بابے کعبہ خدا ہے اختر رضا کے لیے، بابے کعبہ خدا ہے اختر رضا کے لیے، یہ واقعات کافی ہے کرامت کے لیے، بابے کعبہ خدا ہے اختر رضا کے لیے، اختر رضا کے لیے، اختر رضا کے لیے، شیر رضا دربار رضا سے بے پناہ محبت و عشق کا جام پینے والا وہ خطیب، خطیب ذیشان اور مبلغ کے پاسبان حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فیروز عالم مصباحی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ کی ایک مبسوط انداز میں اصلاحی پہلو پر ان کی تقریر جب ہوتی ہے تو اللہ کی قسم شرابی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ چھوٹتا ہے، بے نمازی کو نمازی کی طاقت ملتی ہے، اور ان فیشن کے زمانے میں نہ جانے کتنے فاتوں میں زندگی گزارنے والا صحیح زندگی گزارنے کے لیے توبہ الرسول کرتا ہے۔ آئیے اور ساتھی میں بابکار ہم علماء کی موجودگی میں آپ سماعت کریں، آئیے ہم اللہ کی بڑائی اور رسول کی رسالت کی گواہی پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، جیلا لوگ کر آواز چولا بول بین، جیلا لوگ کر نیچے اولا نہ بولے، اولا لوگ سے مور کوئی واسطہ نہیں چھے، اور علامی انام شریف بہت الگ ڈھونگ سے کرشو تعریف ہوتا کھانے پوری جتا کھان کوئی بار قابل چھے، ہاں کیونکہ ملک ہند میں ابھی بڑی تیزی کے ساتھ ہوا چل رہی ہے، اور اس ہوا کی تیزی کے ساتھ چلنے والوں میں ہم لوگ بھی ہیں الحمدللہ، اور ہم حمایت میں ہیں، اس لیے آپ اللہ کی بڑائی اور رسول کی رسالت کی گواہی میں کوتاہی نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ علی چشتی، فیضان خواجہ علی چشتی، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اسلام علامہ مفتی فیروز عالم اسلام، بس ایک آئے جو کوہ دور تک پہنچے۔ شیر سنیے گا بات، بڑا نیا پن ہے، ایک آئے جو دور تک پہنچے، ایک آئے جو دور تک پہنچے، ایک ان سے بھی دور تک پہنچے، ایک ان سے بھی دور تک پہنچے، ارے آئے جو سب سے آخر، آئے جو سب سے آخر میں، وہ تو خدا کے حضور تک
وہ تو خدا کے حضور تک پہنچے بلا تاخیر مائک پر وقت کا وہ بہت بڑا نقاش علامہ مفتی محمد فیروز عالم مصباحی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، سادات کرام، شورائے کرام، نقیب اعظم ہندوستان و دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ما طاب لکم مثنی وثلاث ورباع فانکحوا ما طاب لکم مثنی وثلاث ورباع. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں: اللہم صلی صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم. اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، نہایت ہی قابل قدر اور قابل احترام ہے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں. آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل، آج کا یہ اجتماع، یہ پروگرام ایک باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر بہت مسرور اور خوش ہو کر رکھا ہے. یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے. لہذا نکاح، شادی اور نکاح کے رسومات پر چند باتیں آپ کے سامنے بڑی بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. گزارش یہ ہوگی کہ آپ صرف سنیں نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ. حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے چند اشعار بارگاہ رسالت میں جو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تھا، آپ سماعت کریں. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں: حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، واہ بھائی، سبحان اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں،
दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। हो एक पर खुदा एक पर मोहम्मद, हो एक पर खुदा एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूँ मैं, सुभान अल्लाह। अगर कल्ब अपना दोबारा करूँ मैं, और दमे वापसी तक तेरा गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरा गीत गाऊं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। फरिश्ते जो पूछें मेरा दीनो ईमा, कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे आपका दीन क्या है, तो हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि फरिश्ते जो पूछें मेरा दीनो ईमा, तुम्हारे ही जानिब या रसूल अल्लाह इशारा करूं मैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक या रसूल अल्लाह इशारा करूं मैं। और खुदा वो दिन खैर से लाए नूरी, खुदा वो दिन खैर से लाए नूरी, कि मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। हजरात मोहतरम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत और हदीस पाक आपके सामने पेश करने की सादतें हासिल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। माशाअल्लाह, ये देखिए हज़रत ये तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। हजरात, आज एक बाप अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करेगा। आप भी बाप हैं, हम भी बाप हैं। अल्लाह करे कि हर बाप को बेटियां परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े अता फरमाए, आमीन। इसलिए कि बेटियों का बाप दुनिया का बहुत बड़ा खुशनसीब इंसान होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसके घर में 3 बेटियां हो और वो तीनों बेटियों की परवरिश शरीयत के मुताबिक करके उन तीनों का निकाह कर दे, और दूसरी हदीसों में सिर्फ परवरिश तक का जिक्र है। अगर 3 बेटियों का बाप अपनी 3 बेटियों की परवरिश और उनकी खुशियों का ख्याल रखते हुए कर ले, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में सटी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने साथ उस बाप को जन्नत में जाने की बशारत दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि 3 बेटियों की परवरिश करने वाला बाप नबी के साथ जन्नत में जाने का हकदार होगा। एक सहाबी खड़ा होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हो तो नबी फरमाते हैं कि 2 बेटियों का बाप भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सहाबी रसूल फिर खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी बाप की एक ही बेटी हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो एक बेटी वाला बाप भी जन्नत में जाएगा। हजरात मोहतरम, इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है? बेटी के बाप के लिए इससे बड़ा मर्तबा और रुतबा क्या हो सकता है कि बेटी की परवरिश अगर उसने शरीयत के मुताबिक किया, उनकी खुशियों का लिहाज रखा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बेटी का बाप मेरे साथ जन्नत में जाएगा। और इब्ने हब्बान की एक रिवायत ये भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई बेटी का बाप अपनी बेटी की परवरिश करने के बाद उसके बाद अगर वो दुनिया से चला गया तो कल मैदान महशर में वो बेटियां जहन्नम और उस बाप के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी। यानी वो बेटियां अपने बाप को जहन्नम में रब की तरफ से जाने नहीं देंगी। हजरात,
اس طرح کی بے شمار روایتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو یقیناً گھر کا ماحول اور اس باپ کی زندگی کا معیار بدل جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت و رحمت بن کر بیٹیاں گھر میں آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس ہوشربا ماحول میں بیٹیاں پیدا ہونے پر آدمی غمگین ہو جاتا ہے۔ بیٹوں کی پیدائش پہ مٹھائی اور لڈو بٹتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو دہیز جیسی لعنت منہ کھول کر کھڑی ہے، اس دہیز کی وجہ سے غریب باپ کے گھر میں جب کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ غریب باپ بچی سے محبت نہیں کرتا۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا کا کون ایسا باپ ہوگا جو بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن اس بیٹی کی شکل میں جب باپ 18 سال کی عمر کو دیکھتا ہے تو وہ لرز اور ترس جاتا ہے کہ یہ بیٹی جب بڑی ہوگی، بالغ ہوگی، جب اس کی عمر 17-18 سال کی ہوگی، 20-22 سال کی ہوگی، تو میرے پاس 10 لاکھ میں خریدنے والا داماد مجھے میری حیثیت کا نہیں ہوگا، میں 10 لاکھ میں 5 لاکھ میں داماد خرید نہیں سکوں گا۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، آج کے اکثر لوگ اپنی بیٹی کے لیے دولہا نہیں، اپنی بیٹی کے لیے شوہر نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے لیے داماد خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی دہیز کی لعنت کی وجہ سے، اسی دہیز کے دباؤ کی وجہ سے، اسی دہیز کے ناسور کی وجہ سے، اسی دہیز کے پریشر کی وجہ سے ایک غریب باپ بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہونے کے بجائے غمگین ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ہر باپ کے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو سماج سے دہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا۔ یقیناً دہیز جیسی بری چیز کے رواج کو بڑھنے سے روکنا پڑے گا۔ حضرات محترم، یقیناً آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ایک غریب باپ جس کی بیٹی گھر میں جوان ہے، اس کی راتیں سسکیوں میں گزرتی ہے، تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا ہوا نظر آتا ہے، وہ باپ ہمیشہ اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں گلتا اور دبتا اور برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سماج کے اس برے رسم کو ہمیں اور آپ کو مل کر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ، دہیز یہ اسلامی تصور کے خلاف ہے، دہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دہیز ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے، دہیز کا تصور غیر مسلموں سے ہمارے سماج میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم سے مشابہت کرے گا، اس غیر قوم والے کا حشر جہاں پر ہوگا، اسی کے ساتھ اس کے طریقے پر چلنے والے کا حشر بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے سماج سے دہیز کی لعنت کو دور کریں، دہیز کی اس بری قباحت کو اپنے سماج سے دور کر کے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بناتے ہوئے نظر آئے۔ بیٹی کے باپ کا مقام یہ ہے، بیٹی کے باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، ایک مسکین اور ایک غریب عورت اپنی 2 بیٹیوں کو انگلیاں پکڑ کر میرے دروازے پہ آئی اور اپنا ہاتھ دراز کیا، کچھ کھانے کو مانگا، اور اس کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ گھر کے اندر گئی، وہ غریبی کا زمانہ تھا، انبیاء اور اللہ کے نبی کے اجواز مطہرات کے گھروں میں بھی فاقے گزرتے تھے، چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں دروازے پہ ایک ماں اپنی 2 غریب، اپنی 2 چھوٹی بچیوں کو لے کر، اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر دروازے پہ آتی ہے۔
کھانے کے بعد کچھ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے۔ اللہ اللہ، امیر حضرت ام المومنین ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں، نبی کی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر جاتی ہے۔ جانے کے بعد انہیں 3 کھجور ملتے ہیں، وہ 3 کھجور تاک سے اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد اس ماں کے ہاتھ میں لا کر دے دیتی ہے۔ اس ماں نے ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو بانٹ دیا اور وہ بچیاں جلدی جلدی کھجور اپنے منہ میں ڈال کر کھا لیا۔ اس کے بعد تیسرا کھجور جو اس کی ماں اپنے منہ میں ڈالنا چاہتی تھی، اس کی بیج نکال کر کھجور کو منہ کے قریب لے کر گئی کہ ادھر دونوں بیٹیاں اپنا ہاتھ بڑھا دیتی ہیں۔ وہ ماں جس کے منہ کے قریب کھجور ہے وہ بھی بھوکی اور پیاسی ہے، لیکن بچیوں کا چہرہ دیکھا، ہاتھ کا بڑھانا دیکھا تو کھجور خود کھانے کے بجائے آدھی آدھی کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو بانٹ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی کچھ دیر کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج یہ واقعہ پیش آیا، ایک عورت آئی اور اس کو 3 کھجوریں میں نے دیا، ایک ایک اپنی بچیوں کو دیا، تیسرا کھجور وہ خود کھانا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے بچیوں نے مانگ لیا، تو ماں اپنی بھوک کا خیال کیے بغیر آدھی آدھے کھجور کو بانٹ کر بچیوں کو کھلا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کی اسی محبت کے صدقے میں اللہ اس ماں پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ حضرات محترم، آپ ان بچیوں کا اور بیٹیوں کا مقام دیکھیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جب تم بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ اور تمہارے گھر میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہو تو بازار سے لائی ہوئی چیز پہلے بیٹوں کو نہیں بلکہ بیٹیوں کے ہاتھ میں دو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بیٹیوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں کہ بازار سے کوئی سودا خرید کر لاؤ تو پہلے بیٹوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بیٹیوں کے ہاتھ میں دو۔ اللہ اکبر۔ ارے بیٹی کا مقام وہ ہے کہ حضرت فاطمہ کبھی نبی کے بارگاہ میں آتی تھی تو ساری کائنات کا مالک و مختار پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے کہ تاجدار نبوت پیغمبر اعظم، رب کا محبوب پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ ایک بیٹی کا ہے، لیکن آج سماج میں جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو منہ لٹک جاتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پورے زمانے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، شادیانے بچتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً بیٹا پیدا ہونے سے خوشیاں منانا چاہیے، یہ منع نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کی پیدائش پہ آپ ناراض ہونے کی کوشش مت کرو، بیٹیوں کی پیدائش پہ آپ منہ لٹکانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ بیٹیاں میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ ہے۔ وہ بیٹیاں، میرے نبی نے بیٹیوں کے پیدائش کو رحمت کہا ہے، اور آج کے سماج اور معاشرے کی وجہ سے اگر ہم بیٹیوں سے نفرت کریں تو بیٹیوں سے نفرت نہیں بلکہ ہمیں دہیج کی لعنت سے نفرت کرنی چاہیے۔ ایسا معاشرہ پیدا کیجئے جس معاشرے میں آپ کو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ افسوس نہ ہو بلکہ فخر محسوس ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب معاشرے سے دہیج کا چلن ختم ہوگا، ماننے کا رواج ختم ہوگا۔ بھیک کی شکل میں جو دہیج مانگی جاتی ہے اس بھیک کو دینے اور لینے کا سلسلہ بند ہوگا، تب جا کر ہر گھر میں جو بچی پیدا ہوگی، غریب ہو یا امیر، ہر باپ کا دل کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میں آپ کی بارگاہ میں
چونکہ یہ کوئی جلسہ یا کانفرنس کی محفل نہیں لیکن جلسہ اور کانفرنس سے کم بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء کا اتنا بڑا قافلہ بیٹی کے باپ نے جمع کیا ہے، یقیناً اس کا ثواب بیٹی کے چچا کو بھی ملے گا اور بیٹی کے باپ کو بھی ملے گا، بلکہ پورے خاندان کو ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے یہ چاہتے تو آج کی دنیا کے حساب سے تماشا بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کھیل تماشوں کو چھوڑ کر نبی کی ذکر کی محفل سجایا ہے۔ یقیناً یہ ذکر نبی کی محفل کے صدقے میں اللہ ان کی بیٹی کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا فرما دے گا، اتنی خوشیاں عطا فرما دے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ میں بیٹیوں کے باپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دہیز کا رواج بند کیجئے، یعنی آج غریب سے غریب باپ اگر چھوٹی سی زمین رکھا ہے یا اس کے پاس تھوڑی بہت زمین ہے تو وہ بیٹی کے دہیز کے لیے بچا کر رکھتا ہے، بڑی محنت مشقت مزدوری اور نہ جانے کن کن ذلتوں کا سامنا کر کے زندگی گزارتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن زمین پہ ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ اسے بیچ کر بیٹی کے دہیز کے سامان جمع کرنا ہے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، میرا یہ پیغام لے کر جاؤ کہ تم جس زمین کو بیٹی کے دہیز کے لیے بچا کر رکھتے ہو مت رکھو، بلکہ اسی زمین کو بیچ کر اسی بیٹی کے تعلیم پہ لگا دو، اس زمین کو بیچ کر بیٹی کو اتنا قابل بنا دو، اتنا قابل بناؤ، اتنا پڑھاؤ، اتنا لکھاؤ کہ بیٹی اس قابل بن جائے کہ علاقے کا بڑا سے بڑا دولت مند کا لڑکا تیری بیٹی سے بغیر دہیز کے شادی کرنے پہ فخر محسوس کرے۔ سبحان اللہ، حق ہے بہت۔ اس لیے بیٹی کو جاہل بنا کر دہیز میں سامان مت دو، بیٹی کو پڑھا لکھا کر بغیر دہیز کے اعلیٰ اور اچھے خاندان میں اس کا رشتہ کرو۔ اور یقیناً آج بھی پڑھی لکھی لڑکیوں کا آج بھی سماج میں آج بھی اس کی اچھی اور بہتر انداز میں اس کی قدر ہے، اس لیے آپ اپنی بچیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے تاکہ دنیا آپ کی بچیوں کے سامنے دہیز کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ بغیر دہیز کے آپ کے علاقے کا بہتر سے بہتر خاندانی لڑکا آپ کی بچی کو اپنا شریک حیات بنانے پہ فخر محسوس کرے۔ ہمیں ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، ورنہ اس دہیز کی لپیٹ میں نہ جانے کتنے خاندان تباہ و برباد ہو گئے، کتنے لوگ اس دنیا کو خیر بات کہہ کر چلے گئے، کتنی بہنیں بغیر شادی کے موت کے گھاٹ اترتی ہوئی نظر آتی ہے، کتنی بہنیں غریبی کی وجہ سے دہیز کی لعنت کی وجہ سے اس کی ڈولیاں اٹھنے سے پہلے ارتھیاں اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ تہیا کرنا ہے، یہ سماج اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو بہتر انتظامات اور بہتر شرعی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ تلخ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور میری عادت ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میرا انداز اور میرا طریقہ بھی جانتے ہیں، میں کسی پریشر اور دباؤ میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ کوئی اگر مجھے بلایا ہے، اگر ان کے اندر بھی شرعی کمی ہے تو میں ان کی کمیاں دکھانے سے بھی مجھے کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ میرے پاس نہیں رہتا کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، یقیناً میرا دائی ناراض ہوگا، جلسہ والا ناراض ہوگا، اللہ اللہ پوری کائنات ناراض ہو جائے لیکن مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، یہی بہت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا والے یا حضرت مولانا صاحب یا ان کے بھائی مجھے قبر میں بچانے نہیں آئیں گے، میرا عقیدہ ہے کہ قبر میں بچانے کے لیے مدینے والا آقا آئے گا، اس لیے دنیا ناراض ہوتی ہے، ہونے دو، مدینے کے مصطفیٰ کو راضی کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ تلخ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ آج دیکھیے ہمارے
ہمارے معاشرے میں شادی جو ہوتی ہے یقیناً بہت ہی اللہ نے اگر دولت دی ہے تو آپ کو فضول خرچی سے بچ کر آپ جتنا چاہے خرچ کر سکتے ہیں، منع نہیں شریعت میں، لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے خلاف وہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً آج جس بیٹی کے باپ نے اس مجلس کو سجایا ہے، اس محفل کو سجایا ہے، میں نے دیکھا کہ بہت لمبا چوڑا ڈیکوریشن ہے، یقیناً یہ اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، حیثیت دیا ہے، تو جائز خرچ کرنے کے لیے پابندی نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں کو کھانا کھلانے میں اگر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن اس کھانے کو برباد کرو گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اپنی بچی کو 5 لاکھ کا کپڑا خرید کر دو، جواب نہیں دینا پڑے گا، لیکن اگر شادی میں ڈی جے کرو گے تو خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اپنے داماد کو بہتر سے بہتر کپڑا دو، جواب نہیں دینا پڑے گا، لیکن 10,000 کا پٹاخہ اگر آپ نے پھوڑا ہے تو رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ ایک پلیٹ کھانا 1,000 کا کھلائیے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ کھانا نالی اور گٹر میں چلا جاتا ہے، اس لیے فضول خرچی شریعت میں کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ تو شادی ہے، اسلام نے تو وضو بنانے میں فضول خرچی کو جائز نہیں رکھا ہے، فضول پانی خرچ کرنے کو جائز نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے پانی سے عادتاً وضو ہو جاتا ہو، اگر 1 لوٹے پانی سے آپ کا وضو ہو جائے تو 2 لوٹا استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم کیا گھر کے لیے ہے یا کہاں جہاں پانی کم ہے وہاں کے لیے ہے یا ہر جگہ کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حکم صرف وہاں کے لیے نہیں جہاں پانی کم ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر کوئی نہر فرات کے کنارے بھی وضو فرمائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے۔ پانی بچاؤ، پانی بچاؤ آج دنیا نعرہ لگاتی ہے، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے پانی بچانے کا فارمولا دنیا کو دے دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے آج کچھ اسکول اور کالج کے نوجوان، چونکہ بات آ گئی تو ایک بات آپ کو بتا دوں، آج لوگ آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے کافی پاورفل سمجھتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ماسٹر ہیں، ہم LLB کیے ہیں، اللہ ہم پروفیسر ہیں۔ یہ مولوی 5,000 کی تنخواہ پانے والا مولوی ہمارا مقابلہ کیا کرے گا؟ یہ مولوی جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر بچوں کو علی باتا پڑھاتا ہے، اس کی حیثیت ہمارے سامنے کیا ہے؟ اللہ اے میری قوم کے لوگوں کان کھول کر سن لو، علماء کا مقام وہ مقام ہے، علماء کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ اللہ کے عزت و جلال کی قسم وقت کا جتنا بڑا MBBS، وقت کا جتنا بڑا بیرسٹر، وقت کا جتنا بڑا سائنسداں، وقت کا جتنا بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، اگر کسی قبرستان سے گزرے تو قبرستان کے مردوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایک عالم دین، ایک طالب علم اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو اس عالم اور طالب علم کے قدموں کی برکت سے اللہ 40 دن تک اس قبرستان کے مردوں کا عذاب ختم فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء کا یہ مقام ہے۔ حضرات محترم، ایک عالم ربانی اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر، اپنے کلاس میں بیٹھ کر بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے عظیم اور اہم کتاب ہے، اصح الکتب بعد القرآن، قرآن کے بعد سب سے صحیح اور سب سے محبوب و مقبول کتاب بخاری شریف کا درس ایک عالم دے رہے ہیں۔ اللہ ایک انگریز نواز آدمی، ایک
یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کرنے والا ایک اپ ٹو ڈیٹ مسلمان نوجوان اسکول اور کالج کا پڑھا ہوا آتا ہے، آنے کے بعد اس عالم کی طرف حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر کہتا ہے مولانا صاحب آپ لوگ یہی بخاری پڑھا بخاری تک رہ گئے، یعنی پوری زندگی یہی پڑھنے پڑھانے تک رہ گئے، یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ دیکھیے یورپ والوں کو، امریکہ، برطانیہ اور روس اور چائنا والوں کو کہ وہ لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ مولوی لوگ ہیں جو بخاری مسلم تک نہیں رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے طنز کیا تو عالم ربانی کا جواب سنو، اللہ کے عزت کی قسم، اللہ جسے علم دیتا ہے اسے ساری خوبیاں بھی دیتا ہے۔ اس عالم ربانی نے کہا اے میری قوم کا نوجوان، یقیناً یہ یورپ والے چاند تک پہنچ گئے، بہت بڑے کمال کی بات ہے، چاند مخلوق ہے، یورپ والے مخلوق تک پہنچے، ہم بخاری پڑھا کر خالق تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہم خالق تک پہنچتے ہیں اور یہ امریکہ والے مخلوق تک پہنچے ہیں، لیکن تم بہت بڑا کم نصیب ہو، تم بہت بڑا بے وقوف ہو کہ نہ تو امریکہ والوں کے ساتھ چاند تک پہنچ سکا، نہ مولوی کے ساتھ خالق تک پہنچ سکا۔ تم سب سے بڑے بے وقوف ہو، کم از کم ان کے ساتھ چاند تک پہنچ جاتے یا ہمارے ساتھ خدا تک پہنچ جاتے، نہ خدا ہی تک پہنچے اور نہ چاند تک پہنچے، اس لیے تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ یقیناً چاند پہ پہنچنا یقیناً کمال کی بات ہے، لیکن چاند کے خالق تک پہنچنا یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ اس لیے آپ اپنے علماء کے وقار کو سمجھیے، لیکن کیا کہیے گا اس قوم کے بارے میں؟ اللہ اللہ، دیکھیے نکاح کا پروگرام ہوتا ہے، نکاح کی محفلیں ہوتی ہے، حالانکہ نکاح یہ مسجد میں سنت ہے حضرات محترم، اس لیے کہ اس کائنات کی سب سے اچھی جگہ کا نام مسجد ہے، مسجد سے اچھی اور پاکیزہ جگہ اس پوری روئے زمین پر کوئی دوسری نہیں ہے، تو نکاح مسجد میں یہ سنت رسول ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے کارڈ میں یہ حدیث کوٹ تو کرتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، عالم ہو یا غیر عالم کسی کا کارڈ ہو یہ حدیث ضرور لکھواتا ہے، حدیث سے لکھواتا ہے کہ نکاح سنت ہے، لیکن نکاح میں شروع سے اخیر تک کوئی کام سنتوں والا نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً نکاح سنت ہے تو مسجد میں ہے، اور آپ نعرہ لگاتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر چشتی علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، غوث کے طریقے پر چلنا ہوگا، مخدوم کے طریقے پر چلنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ صرف نعرہ بازی سے انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب لانا ہو، سماج میں تبدیلی لانا ہو، معاشرے کو بہتر بنانا ہو، تو جن کے لیے نعرہ لگاتے ہو ان کے کردار پر بھی آپ عمل کیجئے، ان کے طریقے زندگی کو اپنا طریقہ زندگی بنانے کی کوشش کیجئے۔ آج مالداروں کے یہاں یہ حال ہے، پیسے والوں کے یہاں حال یہ ہے کہ اب گاؤں بھی ان کو چھوٹا لگتا ہے، بلکہ سلی گوڑی اسلام پور کے کسی ہوٹل کو بک کرو اور اس 3 اسٹار 2 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں نکاح کا انتظام ہو۔ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، یقیناً کسی ہوٹل میں نکاح کروانا یہ حرام اور ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ 1 کروڑ کا پنڈال سجا کر نکاح کروانا یہ جائز ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت کیا ہے جو آپ نے کارڈ میں لکھا ہے؟ مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرو، اس لیے کہ وہ پاکیزہ جگہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں اس کائنات میں میرے مصطفیٰ کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ سے زیادہ عظیم کوئی دلہن نہیں ہو سکتی ہے، نہ مولا علی داماد مصطفیٰ سے عظیم اس کائنات میں کوئی دلہا ہو سکتا ہے۔ جب فاطمہ اور علی کا نکاح مسجد میں ہوا تو پھر ہمارے بچوں کا نکاح مسجد میں کیوں نہیں ہوتا؟
حضرات محترم حضرت فاطمہ اور علی اس کائنات میں اس سے اچھی جوڑی اور کہاں سے آپ لا سکتے ہیں؟ نبی کی بیٹی ہے، حسن و حسین کی ماں ہے، خاتون جنت ہے، لیکن مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور اس سنت کو مسلمانوں نے برقرار نہیں رکھا، بچا کر نہیں رکھا۔ لیکن آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں میں جا کر آپ دیکھیے کہ وہ اپنے طریقے کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی عیسائی بادشاہ ہو، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کی بھی شادی ہو تو عیسائی عقیدے کے مطابق اسے اپنے وائٹ ہاؤس میں وہ اپنے پوپ کو نہیں بلا سکتا، بلکہ اسے بھی اپنا بیٹا لے کر اس کے گرجا اور چرچ میں پہنچنا پڑتا ہے۔ عیسائیوں میں کسی بادشاہ کے بیٹے کا نکاح بھی ہو تو اسے چرچ میں جانا پڑتا ہے، اس کے عالم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی کی سنت کو بلا دیا ہے۔ مسلمان عالم کی بارگاہ میں نہیں بلکہ عالم کو اپنا غلام سمجھ کر اپنے گھر میں لا کر گھنٹوں بیٹھا کر رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک تلخ حقیقت آپ سن لیجئے، ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو، پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں وہ باہر کا 1500 کلومیٹر سے بلایا ہوا 40-50 ہزار کا خطیب نہیں ہوں جو وہ وہاں کی فضا لا کر آپ پر مسلط کرے گا۔ جو میں نظروں سے دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بہت سے ہمارے ائمہ کرام نکاح کا رجسٹر بغل میں دبا کر نکاح والے کے یہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ سب ایسا کر رہے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا یہ ماحول ہے اور معمول ہے کہ مولانا بیچارہ 1 گھنٹہ پہلے آ کر کہیں بیٹھا ہے اور ابھی نکاح کو 1 گھنٹہ باقی ہے، لیکن پہلے ہی سے بلا کر بیٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کرسی پہ مولانا بیٹھا ہے اگر کرسیاں بھر گئی ہے اور اس دولہے کے باپ یا دلہن کے باپ کا کوئی VIP مہمان آ گیا تو کوئی ایسا باپ بھی ہوتا ہے جو مولانا اور امام کو اٹھا کر اپنے VIP رشتہ دار کو بیٹھا دیتا ہے۔ اللہ کے عزت کی قسم ایسا کبھی مت کرنا، اس لیے کہ اس عالم سے بڑا مقام تمہارے کسی بھی VIP رشتہ دار کا نہیں ہو سکتا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ نکاح میں جو سب سے خوبصورت، سب سے پاکیزہ لمحہ ہوتا ہے، سب سے مبارک گھڑی ہوتی ہے، وہ ایجاب و قبول کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، جہاں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جہاں دعا مانگی جاتی ہے دولہا اور دلہن کے روشن مستقبل کے لیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس نکاح کی محفل میں مشکل سے عمر دراز 10-12 لوگ رہتے ہیں، باقی سارا آوارہ بارات کی ساری آوارہ بھیڑ ان پٹاخوں کے پاس، ان باجوں اور گاجوں کے پاس اور ان کھیل جھمیلوں کے پاس اور تفریح کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ اللہ کے عزت کی قسم، اگر آپ کو باراتی بنا کر لایا ہے تو جس مبارک گھڑی میں دعائیں قبول ہوگی، سب لوگوں کو اس وقت نکاح کے اس محفل میں اسی طرح بیٹھنا چاہیے جس طرح ابھی بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں میں کسی نہ کسی کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے اس مبارک محفل میں زیادہ سے زیادہ دعا میں لوگوں کو شامل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میری قوم کے لوگوں، میں کہاں تک اگر نکاح کے برے رسومات پر گفتگو کروں تو 1-2 گھنٹہ نہیں بلکہ 1-2 ہفتہ بھی کم پڑ جائے۔ اتنے خرافات اور اتنے بدعتیں ہمارے نکاح اور شادیوں میں رواج پا گیا ہے۔ بس آخر کے 2-3 باتیں آپ سماعت
समाप्त करे। हजरात मोहतरम, हमारे यहाँ आजकल बड़ा फैशन चल चुका है, वो ये है कि हल्दी की जो रस्म होती है तो अब टीवी और सीरियलों को देखकर, अब फिल्में दुनिया के लोगों को देखकर हमने अपनी शादियां रचाना शुरू किया है। हालांकि हमें फिल्मी दुनिया के लोगों को नहीं देखना चाहिए। हमारे पास देखने के लिए तो मदीना है, हमारे पास देखने के लिए बगदाद है, हमारे पास देखने के लिए अजमेर है, हमारे पास देखने के लिए कचौचा है, हमारे पास देखने के लिए बरेली है। तो फिर आप फिल्मी दुनिया को क्यों देख रहे हो? अगर अपनाना है तो कायनात की सबसे अजीम शख्सियत रब का महबूब मुस्तफा का तरीका अपनाओ, अली व फातिमा का तरीका अपनाओ, गौसो ख्वाजा का तरीका अपनाओ, फिल्मी दुनिया के लोगों का तरीका मत अपनाओ। हजरात मोहतरम, आजकल जो हल्दी की रस्में होती है उसमें पूरा खानदान, पूरा कबीला पीले रंग के कपड़ों में मलबूस हो जाता है। औरत मर्द सब लोग पीले रंग की साड़ियाँ, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। पीले रंग का कपड़ा पहनना शरीयत में नाजायज और हराम नहीं है, आप पहन सकते हैं, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। आप पीले रंग का कपड़ा पहनिए, लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पीले रंग का कपड़ा पहनना जायज़ है, लेकिन दूसरों का तरीका अपनाते हुए पहनना मना है। हजरात मोहतरम, इसलिए ये रिवाज हम दूसरों से सीखे हैं, दूसरों और गैरों के पास से हमारे पास आया है। इसलिए आप खुदारो अपने हल्दी के रस्म को उसी तरह मनाओ जिस तरह पहले मनाते थे, बगैर किसी दूसरे मजहब वालों की तकलीद करते हुए, बगैर दूसरों की देखा देखी। बल्कि अगर देखना है तो सुन्नत मुस्तफा देखो, शरीयत मुस्तफा देखो, गौसो ख्वाजा का तरीका देखो। यकीनन जिस शादी में शरीयत मुस्तफा का ख्याल रखा जाएगा वो शादी सिर्फ नफा देगी, नुकसान नहीं देगी। हजरात मोहतरम, हल्दी लगाना ये जायज़ है और उलमा फरमाते हैं, अतिब्बा फरमाते हैं कि हल्दी से बदन में निखार पैदा होता है, यकीनन खूबसूरती आती है। लेकिन आप हल्दी लगाने के पूरे रस्म व रिवाज को देखिए। अगर दूल्हा को हल्दी लगाना हो तो यकीनन वो दूल्हा जिसको हल्दी लगाई जाती है, हल्दी लगाने का तरीका ये है कि उसका कोई गैर महरिम औरत, यानी कोई ऐसी औरत उस दूल्हा के बदन को टच नहीं कर सकती है। जिस औरत से उसका निकाह जायज है, जिससे उसका ब्लड का रिलेशन है, जिससे उसके दूध का रिश्ता है, ऐसी औरत उस दूल्हे के बदन को छू नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हमारे इलाके में दूल्हा बैठता है तो भाभी उसको हल्दी लगाती है, खाला की लड़की, फूफू की लड़की, मामू की लड़की उसके बदन को छूकर, चचा की लड़की उसके बदन को टच करके हल्दी लगाती है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, कान खोल कर सुन लो, अगर दूल्हा है, अगर लड़का है तो ऐसी किसी औरत का जिससे उसका रिश्ता जायज है, जिससे उसके खून का रिश्ता नहीं है, उसके बदन को छूना, उसको हल्दी लगाना हराम है, हराम है, हराम है। और अगर लड़की दुल्हन है तो उसको भी ऐसा रिश्तेदार लड़का उसके बदन को टच नहीं कर सकता है। इसलिए लड़के को लड़का ही लगाए, लड़की को लड़की हल्दी लगाए। और अगर लड़के को उसकी माँ, बहन, खाला, फूफी, यानी वो रिश्तेदार औरतें जिससे उसके खून का रिश्ता है, वो लगा सकती है। लेकिन ये पैरों से नीचे, घुटनों से नीचे और नाक से ऊपर, यानी घुटने से लेकर नाक तक कोई माँ और बहन भी नहीं लगा सकती है। उस हिस्से में उसे खुद लगाना है। हज़रात मोहतरम, हम
हमने निकाह के कार्ड में सुन्नत का लफ्ज तो लिखा, लेकिन यहाँ हम शादी में हराम काम करते हुए नजर आते हैं। इसलिए ऐ अल्लाह के बंदो, अपने निकाहों को गुनाहों से बचाओ, अपने निकाहों को हराम कामों से बचाओ, अपनी शादियों को शैतानी खेल तमाशों से बचाने की कोशिश करो, ताकि उन शादियों का असर आपके दूल्हा दुल्हन पे न पड़े। अगर शादी शरीयत के मुताबिक होगी, शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक होगी, तो आपकी बच्ची आपके बच्चे पर बेहतर असर पड़ेगा। अगर शादी शरीयत के खिलाफ हो और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वही बेअदब और गुस्ताख बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए अपनी शादियों को पाकीज़ा कीजिए, अपने निकाह की महफिलों को सुन्नत रसूल के मुताबिक मनाने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए इस शादी के नतीजे में जो औलाद आएगी वो औलाद किसी को गाली नहीं देगी, वो गुस्ताख और बेअदब नहीं होगी, बल्कि वो औलाद दुनिया में माँ बाप का नाम रोशन करती हुई नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए वाह अजवाज़ मुत्तहरात का तरीका हमें अपनाने की जरूरत है। आज देखिए हम शादी के लिए क्या क्या चीजें ढूंढते हैं। बगदाद का बादशाह है, बगदाद का शहंशाह और खलीफा, उसको अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज का लड़का तो ये देखता है कि ससुर के पास महल है कि नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं, जायदाद है कि नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ बगदाद का बादशाह है, बगदाद का शहंशाह और खलीफा है। उसने पूरे बगदाद में ऐलान करवाया कि मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए, एक लड़की चाहिए, लेकिन मैं अपनी बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहता हूँ जो लड़की कुरान की हाफिजा हो। अल्लाह अकबर, यानी जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। अल्लाह अल्लाह। और ये कैसे पता चलेगा कि किस घर में कुरान की हाफिजा लड़की है? बादशाह के वजीर ने ऐलान करवाया कि जिस घर में कोई हाफिज कुरान लड़की है, आज रात को हम गुजरेंगे और आप अपनी खिड़की पे एक चिराग जला कर रख देना, हम समझ जाएंगे कि इस घर की लड़की हाफिज कुरान है। जब बादशाह बगदाद की गलियों से गुजरता है तो हैरान रह जाता है, इसलिए कि बगदाद के हर घर की खिड़की पे एक चिराग रोशन था। इसका मतलब यह है कि पूरे बगदाद में कोई घर ऐसा नहीं था जहां की लड़की हाफिज कुरान न हो। फिर बादशाह ने दूसरे दिन ये ऐलान कराया कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए मुझे दुल्हन ऐसी चाहिए जो मुअत्ता इमाम मालिक की हाफिजा हो। हदीस की एक किताब है, जिसको वो याद हो उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। दूसरे दिन बादशाह जब शहर से घूमा तो देखा आधे मकानों की खिड़कियों पे चिराग जला है। इसका मतलब बगदाद के आधे घरानों की लड़कियां मुअत्ता इमाम मालिक हदीस पाक की हाफिजा थी। अल्लाह अकबर। कल का बादशाह अपने घर की बहू ऐसी लड़की को बनाना चाहता था जो हाफिज कुरान हो, जो हदीस का पढ़ने वाली हो, जो हदीस की हाफिजा हो, जो शरीयत जानने वाली हो। लेकिन आज का नौजवान दूल्हा ये नहीं पूछता है कि तुमने कुरान पढ़ा है कि नहीं, माँ बाप की खिदमत करती हो कि नहीं, नमाज पढ़ती हो कि नहीं, बल्कि पूछता है कि तुम्हारे पास एमए और बीए की डिग्रियां है कि नहीं। अल्लाह के इज्जत की कसम, ऐ मेरी कौम का नौजवान, होने वाली पीढ़ी से अगर अच्छी औलाद, नेक औलाद चाहते हो तो ये मत पूछो कि एमए और बीए किया है कि नहीं, ये पूछो कि कुरान पढ़ा है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। इसलिए आप अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाइए, नमाज पढ़ना सिखाइए, और जब वो बेटी बहू बनकर किसी के घर जाएगी, जब आपकी जवान बेटी आपके समधी के यहाँ जाकर रोज मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ेगी, अगर वहाँ नमाज का माहौल नहीं है तो आपकी नमाजी बच्ची को नमाज पढ़ता देखकर उस आपके ससुराल वालों को शर्म आएगी। हो सकता है इस बच्ची के सदके में वो भी नमाजी बन जाए, उन्हें भी नमाज की तौफीक
तौफीक आ जाए। हज़रात मोहतरम, इसलिए अपनी बच्चियों को खास करके मैं इस जिन भाई साहब की बेटी का निकाह होने वाला है या रुखसती कल होने वाली है, उनको एक नसीहत करता हूँ और वो अपनी बच्ची को करके भेजे ससुराल। और वो बच्ची अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो वो कान खोल कर सुने और इस नसीहत पर जिंदगी भर अमल करे। अल्लाह अल्लाह, बच्चियों को ससुराल भेजो तो भड़का के मत भेजो। बच्चियों को ससुराल भेजो तो सिर्फ ये मत कहो कि शौहर ही तुम्हारा सब कुछ है। अल्लाह अल्लाह, बेटियों को नसीहत करके भेजो कि जिस तरह इस घर को आबाद रखा था उस घर को भी अपना ही घर समझ कर आबाद रखना। अल्लाह अल्लाह, जिस तरह मैं तेरा बाप हूँ उसी तरह तेरे शौहर का बाप भी तेरा बाप है, तेरे शौहर की माँ भी तेरी माँ है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा का निकाह होता है। नबी की बीवी, नबी की बेटी, अली की बीवी, हसनैन की माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह होता है। और हजरत फातिमा पहली बार नबी के घर से अली के घर में पहुंचती है। बहुत दूर नहीं, करीब करीब है, लेकिन रिवाज और रस्म के मुताबिक जैसे हमारे यहाँ भी होता है, एक दो दिन के बाद अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को लेने के लिए पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। देखा फातिमा अपने घर में है, हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी ने इंतजार किया, फातिमा नमाज से फारिग हुई, अर्ज करती है अब्बा जान क्यों आए हैं, क्यों आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी फातिमा, मैं तुझे लेने आया हूँ, चलो अब हमारे घर चलो, कुछ दिन रहकर फिर आना। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम की बेटी, कान खोल कर सुन लेना और याद रखना। फातिमा ने कहा, अर्ज किया अब्बा जान, आप नबी बनकर हुक्म दे रहे हैं या बाप बनकर हुक्म दे रहे हैं? आप नबी भी हैं, आप मेरे बाप भी हैं, आप बाप बनकर हुक्म दे रहे हो कि चलना है या नबी बनकर कह रहे हैं कि तुझे चलना है? कहा क्यों? कहा अगर नबी बनकर हुक्म दे रहे हैं, अगर नबूवत के मनसब की वजह से आप हुक्म दे रहे हैं कि फातिमा चलो, तो उम्मती होने के नाते मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाप बनकर कह रहे हैं तो ऐ मेरे अब्बा, जब तक मेरे शौहर अली की इजाजत ना ले लूं तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह आप अंदाजा लगाइए, कहते हैं नबी बनकर अगर हुक्म देते हैं तो जाना फर्ज है, जाना पड़ेगा। लेकिन बाप बनकर आए हैं तो आप, जब तक मेरे शौहर अली से इजाजत न ले लूं तब तक नहीं जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफ़ा की तरबियत का असर था। यही तरबियत अगर हम अपने बच्चियों को दे दें तो हमारे बच्चियों का ससुराल कभी जंगो जिदाल का अखाड़ा नहीं बनेगा, बल्कि प्यार और मोहब्बत का नमूना बनेगा। रब की बारगाह में दुआ है कि इस भाई की बेटी जब कल रुखसत होकर ससुराल जाए तो परवरदिगार अपने नबी की रहमत के सदके, हजरत अली व फातिमा की मोहब्बत के सदके इस बच्ची को भी इतनी मोहब्बतें अता फरमा दे कि वो अपनी ससुराल में कभी उसको ये महसूस ना हो कि ये मेरा मैका है या ससुराल है। दोनों खानदानों में बेशुमार मोहब्बतें अता फरमा। परवरदिगार हम सब की दुआओं को उस बच्ची के हक में कबूल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल। जरा चल के तो दिखा मेरे नबी के नक्शे कदम।